خان صاحب کی آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے قریب میں دیکھ رہے ہیں؟ میں حالات کو خراب ہوتا دیکھ رہا ہوں. میں جن لوگوں کو پسند کرتا تھا وہ ناکام ہو گئے کہ منیب کے اس پروگرام میں کسی کے خلاف بات نہیں کی. مشرف کے ساتھ بلیک چرچل پیا کرتا تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے بلیک چرچل پینے. کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، جانشین کس کو مقرر کریں؟ کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں. اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ کوئی ایسا دوست نہیں ہے، وقت نہیں کٹتا آج کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ڈیجیٹل کے ساتھ سے دار فیصل حاضر خدمت ہے. عزیز میاں نے لکھا تھا کہ جب میں قوالی لکھنے بیٹھتا ہوں تو لفظ میرے سامنے قطاروں میں آتے ہیں، ہر لفظ مجھے کہتا ہے کہ اٹھا، مجھے لگا. وہاں سے ایک میں لفظ اٹھاتا ہوں اور قوالی میں لکھتا ہوں، پھر ایسی ایسی قوالیاں لکھی گئی کہ امر ہوگی. یہ تعارف میں اس لیے اپنے ابتدائی میں کیوں یہ بات میں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، 3 سال مجھے لگے اس کرسی پہ پہنچنے کے لیے. اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جب وہ سٹیج پہ پہنچتے ہیں، کچھ سیاست سے آؤٹ بھی ہیں، لیکن جب وہ سٹیج کی زینت بنتے ہیں تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہر بندہ ان کو سننا چاہتا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سینئر سیاستدان ہیں، 16 وزارتیں ان کے پاس نہیں. شاید پاکستان کی کوئی بڑی وزارت ایسی نہیں ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. شیخ صاحب، اکثر ہم آپ کو سنتے ہیں، ابھی تو تھوڑا سا سیاست سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی ہے. آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ ایک بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں گہرا رشتہ. اور میں آپ کی اجازت لے کے، خدا کے بعد میری خدا تھی. میں یہ آپ سے ایک جملہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک ہی لڑکی آئی، وہ آپ کی والدہ تھی. ان کے حوالے سے بتائیے تھا کیسا رشتہ ہے؟ آپ یوں سمجھیں خدا کے بعد سب کچھ وہی تھی. کیا چیز مس کرتے ہیں ان کے حوالے سے؟ ہر چیز مس کرتا ہوں، ہر چیز مس کرتا ہوں. کل بھی میں رویا تھا قبرستان میں جا. حالات تھوڑے سے خراب بھی ہوئے، چلا بھی کاٹا، سارے معاملات. جب گھر شام کو لوٹتے ہیں، اس دروازے سے اندر آتے ہیں، تو سب سے زیادہ کیا چیز مس کرتے ہیں؟ کوئی کندھا آپ کو چاہیے ہوتا ہے جہاں آپ نے رکھنا ہے سر، اور آپ بھی رونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں؟ کل برسوں میں ماں کی قبر پہ رویا. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، لیکن ماں نہیں دی ہوئی. اور میں ہر آدمی کو کہتا ہوں ماں کو مس نہ کرنا کبھی، جتنی خدمت ہو سکے اس کی کرنا. کیا جو یہ کامیاب شیخ رشید ہے، ماں نے یہ شیخ رشید بھی دیکھا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں متوسط طبقے سے میرا تعلق تھا، گھرانے سے تعلق تھا. شروع کے دن دیکھے ہوں گے اس نے. اور وہ گاڑی پہ تو نہیں سفر کرتی تھی، وہ ٹانگے پہ سفر کرتی تھی گھر کے باہر بھی. اور گاڑی میں انہیں الٹی شلٹی کی شکایت تھی لیکن یہ ہے کہ صبح میں ناشتے میں اور میں اپنی ماں اکٹھے اٹھتے تھے. اور ہماری کشمیری چائے بناتے ہیں پھینٹنے والی، وہ میں پھینٹا کرتا تھا. اور اس نے بھی مجھے بے پناہ پیار دیا. میں نے اپنے باپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائی. کیا وجہ تھی؟ سخت تھی یا پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یہ میری سمجھ سے باہر ہی رہا. پیسے بھی مجھے میری ماں ہی دیتی تھی، میرا باپ میری ماں کو ٹھنی چونی دے دیتا تھا، وہ مجھے دے دیتا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، اور ایک اور عورت تھی جہاں میں رہتا ہوں، بدھو بھائی لال حویلی والی، اس کا بھی مجھ پہ بڑا اثر تھا. ان کے ساتھ آپ کی کیسے بنی؟ کیسے آپ لال حویلی میں پہنچے؟ میں غریب تھا اور میں محنت کرتا تھا، تو میں لال حویلی کے باہر کتابیں بیچتا تھا. وہ کسی کو ٹھیا نہیں لگانے دیتی تھی سوائے میرے. اور وہ 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی. بچپن میں ہم خالی ڈبیاں کھیلا کرتے تھے، وہ بھی چونی ٹھنی اوپر سے کبھی پھینک دیتی تھی. اور وہ کہاں اس دنیا سے چلی گئی پتہ نہیں لگا. پھر وہ حویلی اجاڑ رہی کئی سال، پھر اس پر جنات کا قبضہ ہو گیا. جو بھی اس میں رہتا تھا وہ مر جاتا. میرے بارے میں جب میں نے لی تو لوگوں کا خیال تھا جان چھٹ گئی. چلو شیخ کولا یا لال حویلی کولا؟ لال حویلی خیال تھا لوگوں کا کہ بس اب جان ختم، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے اسے آباد کر دی، اور اس کے بعد وہ پھر زبان زدِ عام ہو. پھر بہت سارے لوگ انڈیا کے اس پہ فلمیں بنانے چاہتے ہیں پر دھن راج پہ، لیکن میں نے اجازت نہیں دی.
شیخ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، لیکن سر آپ کا پہناوا دیکھیں، ایک سٹائل ہے آپ کا، سگار کا سٹائل، وہ مجھے شاید غالباً کمیٹی چوک والا، وہ مجھے ڈی ایس این جی کے اوپر بیٹھ کے وہ سگار کا آپ کا سٹائل، تو شیخ بڑے کنجوس ہوتے ہیں سر، یہ نہیں، میں کھانا پینا، کنجوس سر نہیں آپ تھا، خود کہتے ہیں کہ شیخ بڑے کنجوس ہوتے ہیں کہیں پتہ نہیں، میرا خیال ہے اب اتنے نہیں ہوتے جتنے ان کا تھا. میں مشرف کے ساتھ بلیک چرچل پیا کرتا تھا، اب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے بلیک چرچل پینے کا. اب میں خود بھی میرے بارے میں ایران میں ایک کتاب چھپی فینٹام آف لال حویلی، اس میں سگار کا جو ذکر ہے، اب میں بھی ذرا بلیک چرچل سے نیچے رومیو جولٹ پہ آ گیا ہوا ہوں. پی رہے ہیں ویسے؟ ہاں جی، کوئی ساتھی ملا ہے سر پینے والا؟ پہلے تو مشرف صاحب تھے. نہیں، مشرف جیسا نہیں ملا. سیاست میں دشمن ہزار، دوست بھی کچھ مل جاتے ہیں، کچھ اچھے دوست اپنی زندگی میں ملے جن کا آپ نام لے سکتے ہیں؟ استاد ٹائپ کے لوگ ملے. شورش کشمیری نے بڑی محبت کی، ظہور اللہ سے بڑے تعلق رہے، باچا خان سے رہے، غوث بخش سے رہے، اور مولانا احتشام الحق سے رہے، اور تبلیغی جماعت میں بھی میں نے ٹائم لگایا بچپن میں. مولانا وہاب صاحب سے بڑا تعلق رہا، اور بس زندگی گزار دیجیے اسی طرح. نہیں، گزر رہی ہے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان آپ کی تقریباً ساری زندگی، جو میں نے آپ کو پڑھا یا دیکھا، آپ کے انٹرویوز دیکھے، آپ کی تنہائی میں زندگی گزر گئی. کیا کبھی کوئی چیز مس کرتے ہیں کہ اب میں کوئی مس رشتہ ہو ایسا؟ اب میں مس کرتا ہوں، میں ماں کو مس کرتا ہوں، اب کرتا ہوں، کبھی نہیں کیا. ویسے ماں کے حوالے سے کوئی خواہش یا ریگریٹ ہے کہ یار یہ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا؟ اس کو میں نے ملکاؤں کی طرح پالا اور رکھا، اس کے پاؤں بھی میں نے زمین پہ نہیں پڑنے دیا. سر کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، جانشین کس کو مقرر کریں گے؟ ذاتی سا سوال بس ہے یہ سوچ رہا ہوں، کیونکہ زندگی کا تو شاید پتہ نہیں ہے، کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں. اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرتے؟ کوئی ایسا دوست نہیں ہے، سیاست میں بھی نہیں ہے؟ کوئی نہیں. جب آپ پہ حالات واقعات مختلف گزر رہے تھے، شاید یہ پہلی بار ہو رہا تھا چلے کی جو آپ اکثر بات کرتے ہیں، تو کوئی ایسا شخص ہے جس نے جب آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ ہمدردی کی ہو؟ سب دنیا جو ہے اچھے وقتوں کے لیے ہے. اگر آپ پہ بہار ہے تو آپ کو سب طرف بہار ہی نظر آئے گی. اگر آپ پہ خزاں آ جائے تو آپ کا کوئی بھی نہیں، پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا کوئی نہیں. لال حویلی سے زیادہ کسی نے وفا کی آپ کے ساتھ؟ لال حویلی کے بارے میں عام رائے یہ تھے کہ میں مر جاؤں گا وہاں پہ. میں نہیں مرا. مجھے تو بڑا بدھو بھائی کی لال حویلی نے شروع میں شاید ایک آدھ دفعہ تنگ کیا ہو، لیکن مجھے کسی ایسی مخلوق نے تنگ نہیں کیا ایک آدھی دفعہ کے علاوہ. وقت کی خلاصی کیسے کرتے ہیں؟ وقت کیسا گزارے؟ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. وقت نہیں کٹتا آج کل. پھر بھی 24 گھنٹے تو گزارنے ہیں، تو کیا آج کل بہت مشکل کام ہوتا ہے. در و دیوار سے پہلے 3 بجے تک لال حویلی بیٹھتا ہوں، پھر یہاں آ جاتا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ آرام کرتا ہوں، سگار پیتا ہوں. صبح کی ابتدائی سگار سے کرتا ہوں، اور فجر کی نماز اور تلاوت کرتا ہوں. سیاست میں واپسی، جب پچھلی اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو کوئی ماضی کا کوئی ریگریٹ ہے؟ آپ نے بہت سی چیزیں کی، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ بھرپور زندگی خدا نے گزاری. کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، فراڈ نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کے پیسے نہیں دینے، ادھار نہیں مانگے، قبضہ نہیں کیا. اللہ نے سب کچھ خود ہی دے دیا. صحیح. اور خدا نے، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے خانہ کعبہ کی چھت میں جو نماز پڑھی، بس زندگی کا ایک ہی مشن تھا، وہ بھی اس نے پورا کیا. صحیح. ویسے کتنے حج کیے آپ نے؟ 2 حج. بائی روڈ. اچھا، بائی روڈ سے. تو عمران خان کے حوالے سے آپ کے دیرینہ دوست رہے، ابھی وہ ظاہر اڈیالہ میں ہیں، تو کیسی ان کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا تھا؟ ملاقاتیں کیسی؟ کیونکہ شروع سے ایسی بات نہیں تھی. کل پرسوں ہوئی، بس ایسا ہی تھا. کل پرسوں بھی ہوئی ان سے. اور آپ گئے ہوئے تھے اڈیالہ؟ جی میں گیا ہوا. اچھا. عید بھی قریب ہے، تو
ویسے کھانا تو آپ مجھے پتا ہے کہ پیٹو ہے، وہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، تو کھانا میں بڑا کیا سلیکٹ ویسے ہے، کیا چیز آج کل کیا کھا رہے ہیں؟ کچھ پرہیز بھی کر رہے ہیں؟ کچھ پرہیز نہیں، وزن سر آپ کا کم ہو گیا ہے کہتے ہیں آپ کو لوگ؟ وہیں کا چلے میں ہی کم ہو گیا، واپس بحال نہیں ہو رہا، کھاتا ہوں ویسے ہی سے تو ویسے صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، کوئی ابھی تک تو مسئلہ نہیں بنا۔ سیاست میں واپسی ان لمحات میں دیکھ رہے ہیں جو کوئی وجہ قریبی- ہو میرے آنے سے، کوئی رول بنتا ہو تو۔ سر آپ کا بڑا میں نہیں دیکھ رہا، میں حالات کو مزید خراب ہوتا دیکھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ خان صاحب کی آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے قریب میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ خان کو پتا ہوگا۔ ویسے آپ کا آپ مجھ سے میرا سوال پوچھیں، میں سیاسی سوالوں کا جواب نہیں دیتا، میں حالات کو خراب ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ راجہ بہتر ابزار ہونا کی نہیں راجہ دیکھ ابزار کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں دوسرا شیخ رشید کو پیدا ہوگا یا کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے سیاست میں سر آپ کا؟ کئی ہوں گے لیکن آنے چاہیے، ابھی تو اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے، آنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی آپ نے بات کی، اس کے علاوہ کوئی خواہش رہتی ہے زندگی کی؟ اللہ پاک نے وہ پوری کر دی۔ میں 122 ملکوں کی سیر کر چکا ہوں، اللہ 20-21 رہتے ہوں گے، اور بس ایک ہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی چھت، کیونکہ میں مولانا وہاب صاحب کے پاس بیٹھا اٹھا کرتا تھا، وہ کہا کرتے تھے جو کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھ لے دوزخ کی آگ اس پہ حرام ہوتی ہے۔ پھر میں نے پورا مشن یہ بنایا کہ اس پہ نماز پڑھی جائے۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک سائیں آتا ہے آپ کی طرف، آپ کہتے ہیں اس کو 100 روپیہ دے دو، 200 روپیہ دے دو، مجھے وہ یاد ہے۔ کیا کوئی پیری فقیری کا عنصر آپ کی زندگی میں رہا ہے سر؟ آپ ویسے خود بھی پیر ہی ہیں، کم نہیں ہے، کوئی ہے ویسے پیر رہا، کوئی روحانی پیشوا رہا؟ کوئی نہیں رہا، کوئی روحانی پیشوا نہیں رہا، اور بڑے لوگوں کے ساتھ سیاست ضرور کی، اس وقت چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ تاج انصاری ہو گئے، شاہ ملک ہو گئے، آغا خان ہو گئے، شورش کشمیری ہو گئے، ظہور الہی ہو گئے، خواجہ سب، یہ بڑے بڑے جتنے لوگ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود ایک جید سیاستدان ہیں، رہے ہیں، تو جتنی سیاست کا آپ نے مطالعہ کیا، آپ پریکٹیکل آپ نے دیکھے، آپ پاکستان کی جو پریکٹیکل سیاست ہے وہ جوان ہو رہی تھی، ساتھ آپ بھی جوان ہو رہے تھے اور چیزیں دیکھ رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا سیاستدان آپ کو ہمیشہ سے آپ اسے پسند کرتے ہیں، ہائی مطلب اس کو کسی اچھے لیول پہ آپ کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ میں جن لوگوں کو پسند کرتا تھا وہ ناکام ہو گئے۔ اس میں ظاہر ہے ایک عمران خان صاحب بھی آپ سے- نہیں، عمران تو ابھی بھی لوگ اس کو بہت چاہتے ہیں۔ میں جن لوگوں کو جیلوں میں پسند کرتا تھا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگوں نے ان کو وہ مقام نہیں دیا۔ سر بڑے لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پارٹیاں چھوڑ کے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے برداشت کیا، سارا کچھ کیا، اور پروگرام جو آپ نے کیا وہ بھی ویل مینیج پروگرام کیا۔ بس زندگی میں سب سے بڑی اللہ نے نیکی وہ یہ کرائی کہ منیب کے اس پروگرام میں کسی کے خلاف بات نہیں کی، اور ڈٹا رہا، وہی کچھ کہا جو میں نے خود کہا، ان کی لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھی، انہوں نے بھی مجھے مارا نہیں، وہاں غار میں رکھا 40 دن، لیکن کسی نے تشدد نہیں کیا، اور پریس کانفرنس میں نے وہی کی جو میں کرنا چاہتا تھا، اور جب میں مروں گا شرمندہ نہیں مروں گا کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کر یا کسی کے لیے گندے جملے استعمال کر کے میں تو اس کی پارٹی تھی ہی نہیں، میری تو اپنی عوامی مسلم لیگ تھی، لیکن میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی۔ شیخ صاحب لاسٹ کویسچن ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاست ہے، کیونکہ میں آپ سے اگر سیاسی سوال نہ کروں تو لوگ بھی پوچھیں گے کہ شیخ صاحب سے آپ نے سیاسی سوال نہیں کیا، اس کو بہتر ہوتا ہوا کسی لیول پہ ٹھیک ہوتا ہوا؟ میں نہیں دیکھا۔ یہ کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو رہا ہے، مطلب سٹاک ایکسچینج اچھی جا رہی ہے، یہ چیزیں آپ نے بڑی سنتے آئے ہیں، سٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، سٹاک ایکسچینج سے کیا ہوتا ہے؟ بڑی سٹاک ایکسچینج کو اوپر جاتے بھی دیکھا، اور شوکت عزیز کے وقت زمین بوس بھی ہوتے دیکھا۔ میں سیاسی حالات کو دعا گو ہوں یہ ٹھیک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں، نیک ہو جائے، اور اس پاکستان کی بہتری سوچے، لیکن میں پاکستان کا سیاسی حالات ٹھیک نہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی سیاسی پارٹی آپ سے رابطہ کرتی ہے، کیونکہ ابھی میرے ذہن میں ہے، نون ہو سکتی ہے، پی پی ہو سکتی ہے، آپ کی ذمہ داریاں وہ لینا چاہتی ہے، سیاسی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نہیں، بالکل نہیں، میں پیپلز پارٹی یا نون کی طرف تو نہیں، ایک ہی شخص سے دوستی ہے، پارٹی سے تو نہیں، اس شخص سے دوستی ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔